الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صبر کا ایک عجیب واقعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ تو محترم ناظرین، عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر میں ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھے۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے، اور اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ سے محروم ہے، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت، آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر ادا اور حمد و ثنا کی توفیق کے حشد و غیر ہیں؟ جواب میں فرمایا، اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرا رب کا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا، اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے، اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے نہ تو ان جسم میں زبان کی بے حیا نعمت تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے، کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ ناظرین، پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہے، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر، شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور شہادت پور کی تو ایک دردناک منظر دیکھا۔ مٹی کے 2 طوطوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بغیر کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لا ہوئی کہ اس کے معذور والدہ اسے اس حالت میں دیکھ کر کیا حالت ہوگی۔ ان کے پاس گئے اور لمبی بات انہیں اتنا کر دی، بیٹے کی وحشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا ذکر پارا پارا نہ ہو۔ وہ خبر سن کر معذور والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے، اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں نکلا جا رہا ہے۔ ناظرین، شکوہ شکایت کی وجہ فرمانے لگے، حمد و ستائش اسی ذات کے لیے ہیں جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم بچنے سے بچایا۔ پھر انا للہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان کو اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرح نکلے رونے لگے کی آواز سنی، غمے میں داخلہ ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ آریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ناظرین، عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون شخص تھے؟ ان کا کیا تعارف تھا؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ پھر حضرت ابو قلابہ علیہ کی نماز سے جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت بغت میں سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ جنت کا لباس زیبت ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں چند بلند مراب اور درجہ ایسا ہے جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر ہے، اور جلوت حلف میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر اور شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔